علی اکبر قیامت کا کیا ہے کام زینب نے اسیری میں امامت کا کیا ہے کام زینب نہیں مٹنے دیا دین نبی کا نام زینب نے شہادت کا کیا دنیا میں مقصد عام نہ پایا چھوڑ کر گھر کو کہیں آرام زینب نے نہ پایا چھوڑ کر گھر کو کہیں آرام زینب نے بجھایا اپنی آہوں سے چراغ شام زینب نے سنبھالی بات سرور کا کشتی اسلام زینب نے سنبھالی بات سرور کشتی اسلام زینب نے محمد کے نواسے کی ہوئی جبران میں قربانی تو کی زہرا کی بیٹی نے شریعت کی نگہبانی جلائی ہر قدم پہ راستے میں شام ایمانی کبھی خطبے زباں پر تھے کبھی آیات قرآنی کبھی خطبے زباں پر تھے کبھی آیات قرآنی بجھایا اپنی آہوں سے چراغ شام زینب نے سنبھالی بات سرور کا کشتی اسلام زینب نے سنبھالی بات سرور کا کشتی اسلام زینب نے یہ اخلاق و کرم میں احمد مختار تھی زینب شجاعت میں جلال ہے در کرار تھی زینب رضا و صبر میں شبے کا کردار تھی زینب غریبوں بے کسوں کی سالار تھی زینب بجھایا اپنی آہوں سے چراغ شام زینب نے سنبھالی بات سرور کا کشتی اسلام زینب نے سنبھالی بات سرور کا کشتی اسلام زینب نے لہو رونے لگے دشمن وہ اندازے بیاں بدلا ہزاروں دل بدل ڈالے نظام جسم و جاں بدلا دکھا کر قوت مظلومیت سارا جہاں بدلا زمین کروٹیں بدلی شفق نے آسماں بدلا زمین کروٹیں بدلی شفق نے آسماں بدلا بجھایا اپنے آہوں سے چراغ شام زینب نے سنبھالی بات سرور کا کشتی اسلام زینب نے غریبوں بے کسو مجبور پابندے حسن زینب حسین ابن علی کی چاہنے والی بہن زینب چلی ہے قید خانے کو بسانے خاصتاً زینب نرن میں دے سکی بھائی کہ لاشے کو کفن زینب نرن میں دے سکی بھائی کہ لاشے کو
کفن زینب بجھایا اپنی آہوں سے چراغ شام زینب نے سنبھالی باد سرور کا اسلام زینب نے سنبھالی باد سرور کا اسلام زینب نے کبھی بچوں کو بہلایا کبھی شور و فغاں دیکھا کبھی بے وارثوں کا سا برہنہ کا قافلہ دیکھا مریض غم کی گردن میں کبھی توقع گرا دیکھا کبھی حسرت بھری نظروں سے سوئے آسمان دیکھا کبھی حسرت بھری نظروں سے سوئے آسمان دیکھا بجھایا اپنی آہوں سے چراغ شام زینب نے سنبھالی باد سرور کا اسلام زینب نے سنبھالی باد سرور کا اسلام زینب نے نہ ہوتی کربلا میں حضرت زینب تو کیا ہوتا نہ اتنا پر اثر ایسا شے کا واقعہ ہوتا بھلا ظلم یزیدی کا کہاں پھر تذکرہ ہوتا شہادت پر شہ والا کی پردہ بڑھ چکا ہوتا شہادت پر شہ والا کی پردہ بڑھ چکا ہوتا سنبھالی باد سرور کا اسلام زینب نے اسیری میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ محمد سلوات جان زہرا ہے یہ حیدر کی دعا ہے ابا سلوات پڑھ جی محمد آپ کی توجہ اگر میری جانب ہو آپ لوگوں کے لیے پڑھو جان زہرا ہے یہ حیدر کی دعا ہے ابا بہت اچھا ہے بھیا واہ 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 ثانی مصرع انشاءاللہ واہ واہ جان زہرا ہے یہ حیدر کی دعا ہے عباس و مختصر یہ ہے وفاؤں کا خدا ہے مختصر یہ ہے وفاؤں کا خدا ہے عباس تو اس نے حیدر سے سخاوت کا ہنر پایا ہے اس نے حیدر سے سخاوت کا ہنر پایا ہے نہیں ہاتھ مگر بات رہا ہے اس نے حیدر سے سخاوت کا ہنر پایا ہے نہیں ہاتھ مگر بانٹ رہا ہے ابا سلوات پر جی محمد
مغفرت کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، اور باب الحوائج کی بارگاہ میں ہم تشریف رکھتے ہیں. میں مطلب بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے حضرات. باب المراد پہ کوئی ایسا نہیں ملا. اگر بات میں سچائی ہوگی تو انشاءاللہ آپ ضرور بولیں گے. باب المراد پر کوئی ایسا نہیں ملا. باب المراد پر کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سکینہ بی بی کا صدقہ نہیں ملا. جس کو سکینہ بی بی کا صدقہ نہیں ملا. ایک مطلب یہ بھی سچائی سماعت فرمائیں گے کہ دنیا کے کونے کونے میں ڈھونڈا نہیں ملا. دنیا کے کونے کونے میں ڈھونڈا نہیں ملا. بن پرچم جری کے علاقہ نہیں ملا. بن پرچم جری کے علاقہ نہیں ملا. شعر پیش کرو، دیکھیں گے میرے سامنے بامعرفت اور بہترین مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ چلو میں لے کے پانی جو دریا میں پھینک دے. چلو میں لے کے پانی جو دریا میں پھینک دے. تشنا لبی کے شہر میں پیاسا نہیں ملا. تشنا لبی کے شہر میں پیاسا نہیں ملا. یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ عباس ان کے ساری کا پروردگار ہے. میں نے مصرع پیش کیا آپ کے بارگاہ میں کہ عباس ان کے ساری کا پروردگار ہے. آقا کہے جو بھائی کو ایسا نہیں ملا. آقا کہے جو بھائی کو ایسا نہیں ملا. او عباس مل گئے تو یہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلوات پڑھیے. عباس مل گئے تو یہ آئی صدائے غیب. ایسا وفا کو دوسرا آقا نہیں ملا. ایسا وفا کو دوسرا آقا نہیں ملا. یہ شعر میرا پسندیدہ شعر. سلمان بھائی، صغیر انکل، عباس بھائی، اسلم انکل، دیکھیں گے کہ دیکھو سینہ سے آنکھوں سے چتول سے جو کیا. بطور خاص دیکھیں یہ شعر کہ دیکھو سینہ سے آنکھوں سے چتول سے جو کیا.
غازی کا کوئی واری ادھورا نہیں ملا، غازی کا کوئی واری ادھورا نہیں ملا۔ ایک سچائی اور یہ ہے سبیل حضرت عباس کی عطا، بھوکا ملا نہ ہم کو پیاسا کوئی ملا، بھوکا ملا نہ ہم کو پیاسا کوئی ملا۔ یہ شعر کہ امتی نے ڈھونڈا، امتی نے ڈھونڈا مل گیا قاتل حسین کا، ایک درد ہے باغ فدق کا لوٹنے والا نہیں ملا، اور عباس اور سکینہ میں جیسا ملا شکیل، ایسا چچا بھتیجی کا رشتہ نہیں ملا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر اہل بیت عالی جناب سید شکیل کاظمی صاحب کو جو اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، حضرات قبل اس سے کہ مولانا موصوف سے گزارش کروں، ہم مہاکالی والوں کا جو عالم دین کا شکریہ ادا کرنے کا فریضہ ہے، اس فریضے پہ عمل کرتے ہوئے ہم اہل مہاکالی ادا خانہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ٹرسٹ کے تمامی اراکین کی جانب سے، بانیان خمسہ مجالس کی جانب سے، اور آپ تمامی حاضرین کی جانب سے وکیل اہل بیت عالی جناب مولانا سید ارشاد حیدر الہ آبادی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود خمسہ مجالس کے ذریعے مسلسل ہمارے علم میں اضافہ فرمایا، لہذا پروردگار ان کی ذاکری کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمامی حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حضرات آپ بہتر جانتے ہیں کہ خمسہ مجالس کی آج 5ویں اور آخری مجلس ہے، اس کے باوجود یہ اعلان کرنا ہے کہ 2 مجلسوں کا، یعنی کل بروز جمعہ اور بروز سنیچر 2 مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمامی حاضرین سے گزارش ہے کہ ان 2 مجالسوں میں بھی آپ لوگ شرکت فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات بنا کسی تمہید میں اپنی جانب سے، بانی مجلس کی جانب سے، اور آپ تمامی حاضرین کی جانب سے گزارش کروں گا وکیل اہل بیت عالی جناب مولانا ارشاد عباس الہ آبادی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور خمسہ مجالس کی 5ویں اور آخری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور
3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید باقر حسین مرحوم، سیدہ محمدی بی بی، سید اطہر حسین، سیدہ انوری بیگم اور سید حسن عباس اور سیدہ صبا رضوی اور سید ظہیر عباس اور یہاں پہ جتنے بھی مومنین تشریف فرما، ان کے جو بھی بزرگ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں یا ان مجالس میں جن لوگوں نے تبرک کا انتظام کیا اور جس طرح سے مجلس میں حصہ لیا، ان کے جو بھی عزیز اقارب رشتہ دار آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور خصوصاً اس عزا خانے میں جو ہے محنت کرنے والے جناب جعفر صاحب، جنہوں نے اس عزا خانے میں کافی تعاون کیا ہے، اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ آج شب جمعہ ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ کا فرش اعلیٰ پہ آنا اور میرا پڑھنا اسے بھی زہرا قبول فرمائے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جہاں دعا مومن کا اسلحہ ہے، وہیں آگے معصوم نے ارشاد فرمایا عموم الدین، یہ دعا دین کا ستون بھی ہے۔ جہاں معصوم نے کہا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے اور دین کا ستون ہے، وہیں آگے معصوم نے فرمایا وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دعا کو آسان نہ سمجھو، یہ زمین اور آسمان کا نور بھی ہے۔
تو مومن کا سب سے بڑا اسلحہ دعا ہے. شب جمعہ میں مجلسیں ہو رہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ شیعان حیدر کرار میں بہت سے لوگ اس وقت علیل ہیں، بیمار ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھ سے دعا کی گزارش کی ہے. آج غازی کا غم آپ کے سامنے ہے اور اس مجلس میں وقت کے امام کی شرکت بھی ہے، لہذا میں دعا کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً ہمارے حسین بھائی کا بیٹا، سلمان بھائی کی بیٹی، اور ایک جو ہے معذور ہیں ذوالفقار صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا اور اس کا بھی کندھے میں کینسر ہو گیا اور اس کا آپریشن ابھی 3 دن پہلے ہوا ہے. خود بھی باپ معذور ہے اور اس کے بعد اللہ نے اتنا بڑا مرض دیا. لیکن دعا مومن کا اسلام دعا کرتے ہیں سب کو جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. فیضان ایمان، کل میں نے آپ سے کو وعدہ کیا تھا اور کہ شب جمعہ ہے، غازی کا غم برآمد ہوگا، تو انشاءاللہ غازی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اور ایک دعا، غازی کا علم آپ کے سامنے ہے، غازی کا ہم مل کے دعا کریں گے کہ اے مولا ابو الفضل العباس، اے باب المراد، اے باب الحوائج، اے سقائے سکینہ، اے بی بی زینب کے چادر کے محافظ، یہ عزا خانہ جگہ کب پڑ رہی ہے. غازی اپنا اعجاز دکھا دو، کچھ ایسا راستہ ہموار ہو کہ یہ عزا خانہ اور جو ہے اس کی وسعت بڑھ جائے اور یہ بڑھا. ایک صلوات پڑھے محمد. اور دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے خلوص، سب سے بڑی چیز ہے خلوص. ان سے محبت صرف زبان سے نہ ہو، یہاں سے بھی ہو، دل سے بھی. ایسے علماء کو اللہ سلامت رکھے، ایسے ذاکرین کو اللہ سلامت رکھے، ایسے ہمارے بھائی شکیل بے لوث محبت، ان لوگوں کو اللہ، یہ سارے عزادار جو اس وقت حاضر ہیں اور ان نوجوانوں کو اللہ جو ہے ہر منزل پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما. لہذا اب میں بات شروع کرتا ہوں عزیزوں. بی بی زہرا نے غازی کو اپنا بیٹا کہا کہ عباس تو میرا بیٹا ہے. غازی کے فضائل 8 محرم کو مجلس جب ہوتی ہے تو 1-2 جملے آدمی سن لیتا ہے اور اس کے بعد پھر کہیں ادھر چلا گیا تو کہیں ادھر چلا گیا. میں یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ غازی کے فضائل جتنی دیر آپ سنو گے ہم اتنی دیر سنائیں گے. لیکن یہ جو غازی کے حوالے سے مجلس اور نوجندی جمعرات کو عباس بھائی، یہ لوگ بزرگ، اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ باقی رکھے. بہت بڑی نعمت ہے، نوجوانوں کی بہت بڑی دولت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بزرگ. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مجلس غازی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس کی برکت بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غازی کی مجلس کی برکت کیا ہے. تو جتنے لوگ ہیں یہاں سے یہ جو ہے پیغام یہ بھی پہنچائے گا ساری دنیا میں. یہ ہمارے بھائی جو ہے پروگرام کو جو کور کر رہے ہیں، لیکن آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تبرک سمجھ کے امام وقت کا یہ جملہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں لے کے اٹھو
اور خدارہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. وقت کا امام کہتا ہے، سنو اس مجلس کی برکت، غازی کی مجلس کی برکت. وقت کا امام کہتا ہے جب کسی مومن کی اور کسی مومنہ کی کوئی دعا کسی عبادت کی وجہ سے نہ پوری ہو رہی ہو، امام زمانہ فرماتے اس کو چاہیے غازی عباس کے نام کی ایک مجلس منت مان لے. ایک صلوات کو پڑھ دے محمد. تو کتنے آسان لفظوں میں بات کی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا نوجوانوں. یہ امام کی بات ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ جب تمہاری دعا کسی عبادت کی وجہ سے نہ پوری ہو رہی ہو تو تمہیں چاہیے فوراً غازی عباس کے نام کی ایک مجلس منت مان لو. بیٹا تم اور قریب آ جاؤ. دیکھو تو ایک یہ بتائیے، سب چیزیں آپ کو یہاں سے ہی تو بتائی ہیں. تو غازی کی مجلس کی بھی تو برکت پتہ ہونا چاہیے کہ کیا برکت ہے. آج میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اس منبر سے آپ جیسے کتنے نوجوانوں نے منت مانی کہ بہت ایگزام دیا، ہمیں کامیابی نہیں ملی. انہوں نے جس دن یہ مجلس منت مانی، آج میری نظروں میں کم سے کم 50 لڑکے ایسے ہیں کہ جو آج سرکاری جاب ہے ان کی. منبر سے میں کہہ رہا ہوں اس مجلس کی منت و برکت امام کا جملہ ہے وقت کے. ہاں تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہے، تم نے بہت علاج کرایا، ایک وقت ایسا آ جائے کہ ڈاکٹر کہیں اب ہمارے بس میں نہیں ہے، فوراً وہیں پہ مولا عباس کے نام کی ایک مجلس منت مان لو. نہیں پہنچی بات. فوراً وہیں پہ غازی عباس کے نام کی ایک مجلس منت مان لو. کیوں؟ جہاں سے ڈاکٹروں کا علاج بند ہوتا ہے وہاں سے ان کا علاج شروع ہوتا ہے. جہاں سے ڈاکٹروں کا علاج بند ہوتا ہے وہاں سے ان کا علاج شروع ہوتا ہے. صرف یہ نام لیجئے تو دماغ بدن صرف سوچے غازی کے نام تو. ہاں کتنا کبھی آپ ایسی چیزیں کر کے تو دیکھو تب سمجھ میں آئے گا. اب یہ ایک مجلس میں ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتے، سمجھ رہے ہیں. میرا سگا چھوٹا بھائی 6 مہینہ ہاسپٹل میں، ڈاکٹر نے حسین ٹیکری سے لوٹے اور ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ. نتیجہ یہ ہے کہ سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ زندگی میں اس کے کبھی نہ ہاتھ اٹھے گا نہ پیر اٹھے گا. اور وہی میرا بھائی سگا چھوٹا بھائی رات میں 12 بجے اس کا ایک ہاتھ ایسے تھا، ایک ہاتھ سے غازی کا ماتم کر رہا تھا. ایک صلوات پڑھے سمجھ رہے ہیں آپ عزیزو. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہم آپ نصیب والے ہیں جو ملی ہے، سمجھ رہے ہیں، قسمت والے ہیں جو اہل بیت کی محبت ملی ہے. ہاں سب کو نہیں ملی ہے، سب کے حصے میں آئی نہیں. اب اس کے بعد ایک عالم دین، جب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ملاقات امام زمانہ علیہ السلام. یہ سوال پڑھیں. اب اس میں پڑھ لیجیے، آپ کو یہ ملے گا کہ امام فرما رہے ہیں کہ منت مانو غازی کی، جہاں تمہارا کوئی کام نہ بن رہا ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، غازی کی مجلس مانو. ارے تمہارے اگر اولاد نہ ہو رہی ہو، غازی کی مجلس منت تو مانو. تمہارے پاس اگر مکان نہیں ہے، غازی کی مجلس منت تو مانو.
تو یہ جملے جتنے میں ادا کر رہا ہوں یہ سب امام کے جملے ہیں، اس میں آپ کو آگے ملے گا ملاقات امام جب پڑھیے گا۔ ایک عالم دین حج پہ جانے لگے، کہنے لگے یا امام تشریف لائیے، ہمیں کچھ تعلیم دیجیے۔ امام بنفس نفیس تشریف لائے، کہا حج پہ جا رہے ہو؟ کہا تعلیم دوں؟ کہا ایک تعلیم دے رہا ہوں۔ کیا جب وہاں جانا تو غازی کی مجلس کرنا۔ اب زندہ معجزہ سنو، اب کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا، تھوڑا سا غازی کے چاہنے والوں ذرا ذہنی طور سے آمادہ ہو جاؤ، میں بتا رہا ہوں چیزوں۔ تو اب تعلیم جو امام نے دیا ہے وہ تعلیم سنو گے کیا دیا؟ کہا وہاں جانا غازی کی مجلس کرنا۔ اب برکت سنو جو امام کہہ رہے جو میں نے ابھی بتایا، تعلیم سنو، مجلس بعد میں کرنا، مجلس بعد میں کرنا، پہلے ایک اعلان کر دینا جو بیمار ہے وہ یہاں جائے۔ کہاں ہے آپ جو یہ امام زمانہ فرما رہے ہیں، جو بیمار ہے وہ یہاں آ جائے، جو پریشان حال ہے وہ یہاں آ جائے، جو بے اولاد ہے وہ یہاں آ جائے، جو بے روزگار ہے وہ یہاں آ جائے، جو بے مکان ہے وہ یہاں آ جائے۔ غازی کی مجلس کی برکت سے بیمار کو شفا ملے گی، امام زمانہ فرما رہے ہیں۔ بے روزگار کو روزی ملے گا، بے مکان کو مکان، بے اولاد کو اولاد۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے پہنچ گئے وہاں پہ، کب مجلس بعد میں کرنا، پہلے یہ اعلان کرنا، اس مجلس کی یہ برکت ہے۔ پہنچے انہوں نے اعلان کر دیا جو امام نے کہا۔ اب مجلس شروع ہوئی، پڑھو اس کتاب کو۔ مجلس جب شروع ہوئی تو بھئی ایک معذور عورت جو ویل چیئر پہ تقریباً 10-12 سال سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، غازی کی مجلس اسی مجلس میں گئی، اسی مجلس میں ہو گئی تھی ہے، مجلس سن رہی، غازی کے فضائل ہو رہے، خوش ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں ایک نورانی چہرہ سامنے آیا، توجہ، اسی اثنا میں ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے تو بیٹھی کیوں ہے، کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی، تو بیٹھی کیوں ہے، تو کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی؟ کہنے لگے میں تو اتنے سال سے نہیں کھڑی ہو پا رہی ہوں، میں تو معذور ہوں۔ آنے والے شخص نے بس ایک جملہ کہا، غازی کی مجلس کی برکت سے تجھے شفا مل چکی ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کھڑی ہو جا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اگر صرف جو ہم لوگوں کی نظروں میں ہے کہ کہاں کہاں غازی نے اپنا اعجاز دکھایا ہے، آج تک دنیا تڑپ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے اشرا چاہیے، تو ایک مجلس میں ساری چیزیں نہیں بیان ہو سکتی۔ اب آؤ جیسو غازی کی عظمت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو میں ایک سوال کر رہا ہوں، ہماری دعا کس کے صدقے میں قبول ہوتی ہے؟ مولا علی کے صدقے میں، مولا حسن کے صدقے میں، مولا حسین ہے نا، معصومین کے صدقے۔ اللہ ہماری اور آپ کی دعا۔ اب غازی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، جس کے صدقے میں، بھیا اجازت ہے تو مشرے پڑھو، جس کے صدقے میں دعا، موہن بھائی بلن بھائی دیکھیں، جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے۔ بڑا تھکا ہوا ہوگا جو سنے، اس مصرے کو جتنی بار کو میں اتنی بار سنا دوں۔ اور غازی کی عظمت کا اندازہ دوسرے مصرے سے لگاؤ، جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے۔ پھر پڑھوں مصرع، جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ مل کے بولنا چاہیے تھا روزے غازی کے چاہنے والوں، نعرہ حیدر، جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ یہ دو مصرے ان کے لیے جو ابھی بھی خاموش ہیں، زبان کی عبادت سے محروم ہیں، وہ بھی شریک ہو جائیں فرش ادا پہ بیٹھ کے زبان کی عبادت میں۔ نیر سرسوی مرحوم مجھے یاد آئے،
गुलशने इस्मते जहरा में खिलेगा अब्बास, गुलशने इस्मते जहरा में खिलेगा अब्बास, और मांगने वाला अली हो तो मिलेगा अब्बास। पंजतनी सलवा गुलशने बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये मोहब्बतें मुझे याद रहेंगी, आपकी ये दुआएं मुझे याद रहेंगी। जिंदगी का यार कुछ भरोसा नहीं। बहरहाल मैंने जब भी जिक्र किया, ये गवाह हैं, आज तक कभी इस जिक्र का जैसे दुनिया में चल रहा है कभी सवाल नहीं। जिसने भी बुलाया, यही वजह है कि आज हिंदुस्तान का कोई बड़ा मिंबर नहीं बचा कि इस उम्र में शहजादी ने उस पर न पढ़वाया। इनका जिक्र ये, और बहरहाल खिदमत भी जो है सबका इंतखाब उधर से होता है। 18 साल पहले मैं एक ऐसी बस्ती में गया कि जहाँ पे अपने लोगों की नमाज जनाजा दूसरे मसलक के लोग पढ़ाते थे। आज 18 साल से वहाँ पे बेलौस खिदमत कर रहा हूँ। अजीजों, बस यही दुआ है कि आप जो है दुआ करें हमारी इस खिदमत को अल्लाह और अहले बैत कबूल करें। और एक छोटी सी और गुजारिश करता चलो, एक छोटा सा काम और शुरू किया। आज के दौर में हमारी बहनों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। मैंने एक अहले बैत की तालीम को ये आम करें, उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन क्लास जो मैं खुद चला रहा हूँ। इस वक्त 180 लड़कियां तकरीबन बेहतरीन जाकिरा हैं, बेहतरीन मजलिस पढ़ रही हैं। लिहाजा और ऑफलाइन में तकरीबन मेरे वतन में जो मैं सामने से क्लास जिनको दे रहा हूँ वो 40 लड़कियां हैं जो बेहतरीन मजलिस, कम से कम ये आगे चल के अहले बैत के जिक्र को आम तो करेंगी। और कभी किसी से कोई हदिया नहीं। अगर इन्होंने हमसे कहा फीस, तो हमने कहा तुम पढ़ लो, यही मेरी फीस है। ये सलवात पढ़े मोहम्मद और तो लिहाजा अगर किसी को, किसी की बहन को अगर ये शौक है कि हमें अहले बैत की जो है इस तालीम को हासिल करना है और आगे चल के इसको हमें फैलाना है, तो हमारा नंबर हुसैन भाई के पास है, अब्बास भाई के पास, काफ़ी लोगों के पास है। तो अल अब्बास वेलफेयर जो है इसको कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये तालीम अगर कहीं भी जा करके इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमको मरने के बाद सवाब मिलेगा, क्योंकि रात में आदमी सोया सुबह का पता नहीं है। सलवात पढ़े अभी अलग अलग सोच है, इसको क्या कहिएगा। लोग कहेंगे हम 80 साल के बाद मरेंगे, 90 साल के बाद मरेंगे, मगर इस्लाम ने छोटा सा कानून दिया है कि वसीयत अगर करना है तो बुढ़ापे का इंतजार ना करना। इस्लाम के कानून को आप फॉलो तो करें। हम सोच रहे बूढ़े जब होंगे तब हम वसीयत करेंगे, ये चीज तुम्हारी बेटा, ये बेटा ये चीज तुम्हारी, ये सारी चीजें। इस्लाम ने कहा जब रात में सो तो वसीयत लिख के सराहने रख के सो। पता है तुम्हें सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और खानदाने ज़हरा पे बुलंदतरीन सलवात है। तो ऐज़ान गिरामी मौला अबुल फजल अब्बास गाजी के चाहने वालों, तुम सलामत रहो, आबाद रहो। आओ गाजी की जो है, हमें यहाँ से जो बात दो चार बातें सुन लो। दीजो नौजवानों, मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि मौला अबुल फजल अब्बास का इल्म क्या था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नहीं? मौला अब्बास कितने बहादुर थे, शजा, ये इल्म होना चाहिए। लेकिन अब्बास भाई अगर कोई पूछ ले मौला अब्बास खूबसूरत कितने थे, आप जवानों थोड़ा सा मिल के बोलो भाई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाजी की खूबसूरती कितनी थी, कितने खूबसूरत थे मौला अब्बास। पता है जवानों तुम्हें कितने खूबसूरत थे? मैंने पढ़ा है जनाबे उम्मुल बनीन ने मौला अली से कह के अपने बेटे अब्बास के लिए एक नजर बद की तावीज बनवाई थी। अरे यार बोलना चाहिए था गाजी के चलने वालों, नजर बद की तावीज बनवाई थी, समझ रहे हैं? और ये तो ठीक है। अब मौला अली की नसीहत सुन लो भाई, जुमला थोड़ा इस्तेमाल मिल के करना। गाजी के चाहने वालों, गाजी की बात है, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? मौला अली की नसीहत, बेटा अब्बास जी बाबा, घर से कभी बाहर निकलना ऐसे ना निकलना, चेहरे पे नकाब डाल के निकलना,
ارے یار مل کے بولے تھے جو میں بات شروع کر دی. عباس بیٹا جب بھی گھر سے باہر نکلنا تو خالی نہ نکلنا, چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلنا. توجہ, اب جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو مولا عباس کتنے خوبصورت تھے. یہ سب ایسے جملے ہیں کہ جن پہ پورا اشرا پڑھا جائے تو کم ہے. جمال مولا ابو الفضل عباس, علم مولا ابو الفضل عباس, علم مولا ابو الفضل عباس, شجاعت مولا ابو الفضل عباس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے, صرف ایک ایک جملہ پڑھ کے میں بات کو تمام کر رہا ہوں. مولا عباس کتنے خوبصورت تھے. مولا علی نے کیا کہا, عباس جب بھی گھر سے باہر نکلنا چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلنا, خالی نہ نکلنا. اب جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو, جب بھی میرا غازی, آپ کا غازی گھر سے باہر نکلتا تھا ہر طرف سے آواز آتی تھی, دوڑو عباس جا رہا ہے, دوڑو عباس جا رہا ہے. دوڑو کیفیت محسوس کرنا, دوڑو عباس جا رہا ہے. ہر طرف سے آواز آتی تھی, جمال عباس, جلال عباس, جمال عباس, جلال عباس, جمال عباس, جلال عباس. ارے دکاندار والا کہتا تھا اب تجارت بعد میں ہوگی, زیارت پہلے ہوگی. اب تجارت بعد میں ہوگی, زیارت پہلے ہوگی. صرف غازی کو دیکھنے کے لیے لوگ دوڑتے تھے کبھی بھی. مولا ابو الفضل عباس, دیکھو دو شخصیت اسی دنیا میں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. یہ میرے سامنے جو علمی چہرے تشریف فرما ہے, ان کی نظر تاریخ میں ہم سے کہیں زیادہ ہے. انہیں پتا ہے کہ دو شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا, مگر وہ اللہ ہے ان دونوں کو ہر چیز بغیر مانگے دے رہا ہے. جو سمجھ رہے بولنے تھی, ہر چیز بغیر مانگے دے رہا ہے. پہلی شخصیت کون ہے؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے لیے اپنے پروردگار سے کبھی کچھ نہیں مانگا, لیکن یہ اللہ ہے ان کو سب کچھ بغیر مانگے دے رہا ہے. دیکھ لیجیے آپ, طٰہٰ بغیر مانگے کہا, یاسین بغیر مانگے کہا, مدثر بغیر مانگے, مزمل بغیر مانگے, بشیر بغیر مانگے, نذیر بغیر مانگے, سراج منیر کا بغیر مانگے, خاتم النبیین بنایا بغیر مانگے, سردار انبیاء بنایا بغیر مانگے, لولا لما خلقت الافلاک کا مصداق بنایا بغیر مانگے, بغیر مانگے. مگر ہم نے دیکھا کہ جس نبی نے اپنے لیے اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا, جوانوں جملہ رائے گا مت کرنا, اپنے لیے اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا, وہی نبی خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے ہاتھ کو بلند کر کے کہہ رہا ہے, اے پروردگار اپنے گھر سے ہمیں سلطان نصیر دے دے. اپنے گھر سے ہمیں, آسان لفظوں میں کہہ دو کہ مولا علی کو مانگا نبی نے, ہے نا؟ اچھا, اب مولا علی کو مانگا سلطان نصیر, اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اب بتاؤ دوسری شخصیت کون ہے جنہوں نے اپنے پروردگار سے اپنے لیے, نہ بولو تمہاری مرضی ہے, اپنے لیے اپنے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. وہ شخصیت کوئی اور نہیں, ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ نہیں. مولا علی نے کبھی اپنے لیے مانگا کچھ نہیں مانگا, لیکن اللہ انہیں سب کچھ بغیر مانگے دے رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا جس علی نے اپنے لیے اپنے اللہ سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو, ارے توجہ فرمائے, وہی میرا مولا ہے. نماز شب میں مصلی عبادت پہ, نماز شب میں مل کے بولنا, نماز شب میں مصلی عبادت پہ ہاتھ بلند کر کے اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ اے میرے اللہ, ارے ہمیں عباس سے دلاور دے دے.
ہمیں اپنے گھر سے اپنے یہاں سے ایک بیٹا دے دے. کس کو مانگا؟ مولا عباسی کو مانگا. رسول اللہ نے مولا علی کو مانگا, ملے کہاں ملے. مولا علی نے مولا عباس کو مانگا, کیفیت محسوس کرنا چیزوں ملے. آ گئے مولا عباس مولا علی کے گھر میں, پروان چڑھنے لگے. جوانوں سر اٹھاؤ, پروان چڑھنے لگے. ایک دن میں اپنے غازی کی تعریف اس انداز سے کر رہا تھا, عباس علمدار, عباس علمدار, عباس علمدار, عباس علمدار. ایک آواز آئی, عباس وفادار, عباس وفادار. عباس غازی کے چاہنے والوں مل کے بولنا, عباس وفادار, عباس وفادار. میں نے ہاتھ جوڑا اپنی طرف سے, آپ سب لوگوں کی طرف سے. ہم نے کہا آپ کون ہے؟ جواب آیا ہمیں ام البنین کہتے ہیں, ہمیں ام البنین کہتے ہیں. ارے پہلے غازی سے لے کے آخری غازی کے چاہنے والے تک پوری توجہ. ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا, ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا, آپ نے اپنے بیٹے عباس کو وفادار بنایا. کہا ہاں بنایا. ہم نے کہا کیوں بنایا؟ کہا اس لیے بنایا تاکہ دنیا سمجھ لے علمداری باپ کی طرف سے ہے, وفاداری ماں کی طرف سے ہے. ایک نعرہ خاص ہے, ایک نعرہ خاص ہے, حیدری, پنجت علی سلوار. اور عباس کے قاتلوں پر آپ نے اپنے بیٹے کو وفادار بنایا. ہاں بنایا. جو بنایا کا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. بہت بہت شکریہ. یہ دعائیں آپ کی مجھے یاد رہیں گی, یہ محبتیں آپ کی مجھے یاد رہیں گی. سمجھ رہے ہیں, سب سے بڑی چیز ہے محبت. ہوتا ہے نا مجلس پڑھ کے آدمی کون کس کو یاد کرتا ہے. مومنین جوگیشوری کو سلامت رکھے. کہ آپ دیکھیے عزیزو, ایسا نہیں ہے کہ ہم مجلس پڑھ کے چلے آئے, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. دیکھیے کتنی تعداد میں تشریف لائے. ان کی سلامتی کے لیے اور سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں. اور کرے دیدانے کے نامی, ہم نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کو وفادار. دو تین باتیں سن لو. اب وقت نہیں کہ ہم آپ کو سجاتے عباس سنائے. سب کے لیے وقت چاہیے. علم عباس سنائے, اس کے لیے وقت چاہیے. بس یہی بات سن لو آج. مولا ابو الفضل عباس وفادار 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 کیوں بنایا؟ کیا جملہ ہے. دنیا کو پتا چلے علمداری باپ کی طرف سے ہے, وفاداری جوانوں سے ملا کے نہ رہ جائے, سے بولنا, وفاداری ماں کی طرف سے ہے, ماں کی طرف سے ہے, ماں کی طرف سے. اگر ہندوستانی زبان میں عرض کیا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہو علمداری خون کا اثر ہے, وفاداری دودھ کا اثر ہے. ہم نے کہا بی بی اپنے بیٹے کو وفادار بنایا. اور بھی کوئی وجہ ہے, اور بھی کچھ وجہ ہے تو وفادار بنایا. بی بی کی آواز ہے, قیامت تک سوال کرتے جاؤ جواب لیتے جاؤ. بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. قیامت تک سوال کرتے جاؤ جواب لیتے جاؤ. سبحان اللہ, جواب لیتے جاؤ. ہم کہا بی بی بتاؤ اور کیا وجہ تھی جو اپنے بیٹے کو وفادار بنایا؟ اب جن کی نظر پہ تاریخ پہ جو ہے, جن کی جو ہے نظر ہے, وہ خاموش نہیں رہ سکتے. یقین سے کہہ رہا ہوں. بی بی نے کہا بتاؤں وفادار بنایا, اور وجہ سنو گے؟ ہم نے کہا سنائیے. کہ دیکھو اگر ہم بزدل خاندان سے ہوتے تو نہ بناتے.
भाई क्या कहने भाई सुभान अल्लाह सलामत रखिए भाई वाह 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 कोई और वजह है बीबी बताओ, हम लोग और खुश हो लें जो आपने अपने बेटे को वफादार बनाया। क्या जवाब दिया? अगर हम बुज़दिल खानदान से होते तो न बनाते, हम बहादुर खानदान से हैं, शजा खानदान से हैं। अब मैं अपने छोटे भाइयों को लिए अर्ज करूं, देखो मौला अब्बास की बहादुरी शजाअत एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से, ननिहाल की तरफ से भी, ननिहाल की तरफ से भी। जो उस दौर में सबसे बड़ा शजा होता था, बहादुर, तो शजाअत की तलवार पे उसका नाम लिख दिया जाता था। शजाअत की तलवार पे सगीर शाह उसका नाम लिख दिया जाता था। हमने जब तारीख पढ़ा तो देखा कि 100 साल तक शजाअत की तलवार पे जनाबे आमिर का नाम लिखा था। 100 बरस तक सलामत रहो, आबाद रहो। 100 बरस तक शजाअत की तलवार पे जनाबे आमिर का नाम लिखा था। जनाबे आमिर कौन है? मौला अब्बास के रिश्ते में नाना, मौला अब्बास के रिश्ते में नाना। अब जुमला रहेगा न करना, जाओ जाके दुनिया से कह दो शजाअत की तलवार पे, शजाअत की तलवार पे, शजाअत की तलवार पे 2 ही नाम मिले हैं, तीसरा नाम आज तक नहीं मिला। या तो अब्बास के नाना का नाम या तो अब्बास के बाबा का नाम। शजाअत की तलवार पे। अगर तीसरा नाम आपने पढ़ा हो तो मेरे इल्म के इजाफे के लिए बताइए। 2 ही नाम मिले हैं। यानी सरकार पूरी तवज्जो, गाजी के नाना का नाम या गाजी के बाबा का नाम। सुभान अल्लाह। अब वही बात, अकेले हम थोड़ी मजलिस पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना है, पढ़ना है माशाल्लाह। मौला सलामत रखे, फिर जुमला के राह हो। और ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। कितने नाम मिले शजाअत की तलवार पे? किसके किसके? नाना और बाबा। या तो गाजी के नाना का नाम, फर्क सुनो और बोलना इस्तेमाल करना, या तो गाजी के बाबा का नाम। मगर एक फर्क है, का क्या? हमने कहा नाना का नाम सिर्फ 100 बरस तक लिखा रहा। नाना का नाम ज़हन में रख लेना, सिर्फ 100 बरस तक। मगर गाजी के बाबा का नाम ला फता इल्ला अली। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे हैदरी। नाना का नाम सिर्फ 100 बरस तक लिखा रहा, बाबा का नाम ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जब से लिखा है ता कयामत लिखा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से लिखा है ता कयामत क्या लिखा रहेगा? ला फता इल्ला अली। चलो बीबी से और पूछते, दीदी और कोई वजह है जो अपने बेटे को वफादार बनाया? कुछ और भी वजह है तो अपने बेटे को वफादार बनाया? बता दो और हम लोग खुश हो ले। बीवी की आवाज है, सवाल करते जाओ, कयामत तक जवाब लेते जाओ। हमने कहा बीबी बस वक्त नहीं है, एक और जवाब दे दो कि
ہم نے اپنے بیٹے کو وفادار اس لیے بنایا. بیوی نے کہا سنو پھر ہم نے اپنے بیٹے کو وفادار کیوں بنایا؟ ہم نے کہا کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا ہے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں تنہا علمداری سے جیتی نہیں جاتی. بس مجھے اس لیے آگے نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، وقت ہو گیا. زندگی رہی، مولا نے پھر ملایا تو انشاءاللہ غازی کی شجاعت پڑھیں گے، غازی کا علم پڑھیں گے، سید سجاد کا خطبہ پڑھیں گے، بی بی زینب کا خطبہ پڑھیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد. ہم تو حسین بھائی کو دعا دیں گے کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے. آپ جیسے اداکاروں کی زیارت کروائی. ایک صلوات پڑھے محمد. علماء حق سارے مومنوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. بس مجھے بتائیں عزیزو، ہم نے بیوی سے سوال کی، اب کتنی بڑی بات ہے. بیوی نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے بیٹے کو وفادار اس لیے بنایا، جنگیں جو ہوتی ہیں تنہا علمداری سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے وفاداری شرط ہوتی ہے. پہنچنا چاہیے تھی بات، بچپنے سے مجلسیں سن رہے ہیں. بیوی نے کیا کہا وہ میں دلیل دے رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ یہ جواب ذہن میں رکھے، باہر جواب دے. بیوی نے کیا کہا؟ جنگیں جو ہوتی ہیں تنہا علمداری سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے وفاداری شرط ہے. سلمان بھائی، اس کے لیے وفاداری شرط ہے. ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا. ارے دنیا تو دلیل مانگتی ہے، ہم سے دلیل مانگے گی، ہم کیا جواب دیں گے کہ علمداری شرط ہوتی ہے جنگیں جیتنے کے لیے. بی بی کی آواز آئی، میں غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں. اور جب دنیا دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ خیبر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، 39 دن تک علمدار آئے تھے، 40ویں دن وہ آیا جو علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. ہم سب کا مولا حسنین کا بابا عباس کا بابا عباس کا بابا زینب کا بابا زینب کا بابا من کنت مولا من کنت مولا نعرہ عزیزان گرامی، جنگیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے وفاداری شرط ہوتی ہے. کیا جواب ملا آپ کو نوجوانوں؟ اگر دنیا دلیل مانگے تو کہہ دینا 39 دن تک خیبر کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، صرف کون آیا تھا؟ کون آیا؟ علمدار. ٹھیک ہے نا؟ لیکن 40ویں دن وہ آیا تھا جو علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. اس کے لیے وفاداری. بہت بہت شکریہ، یہ دعائیں مجھے یاد رہیں گی. بس عزیزان گرامی دیکھو، مولا ابوالفضل العباس کے چاہنے والوں، یہ جو ہر نوچندی جمعرات کو علم مبارک ہوتا ہے، زیارت کرتے ہو آپ، نوحہ پڑھتے ہو، ماتم کرتے ہو، سمجھ رہو آپ،
मौला अबुल फजल अब्बास आज हर मुल्क का निशान है कि नहीं? हर मुल्क का परचम है। अब एक मजलिस में हम कहिए कोई कहे कि सब मुल्कों की तारीख पढ़िए, देखिए हर मुल्क के जो ये निशान है, परचम है, इसकी अलग अलग तारीख है। पूछ लो, जवानों में गलत नहीं करेंगे, बुजुर्गों से पूछो, सब मुल्कों के निशान की एक तारीख है। अब एक मजलिस में सारे मुल्कों की जो है निशान की तारीख नहीं पढ़ सकता, समझ गए, ज़हन में रखिएगा। लेकिन आप यहाँ रह करके अगर चाहो कि पड़ोस का जो मुल्क है वहां के परचम को हम अपने घर की छत पे लहरा सकते हैं। और किसी ने हिम्मत दिखाई तो यहाँ की गवर्नमेंट की निगाह में मुजरिम कहलाओगे। अच्छा, वहाँ कोई रहे और यहाँ का परचम अपने घर की छत पे लहरा सकता है? नहीं। और लहरा दिया तो क्या होगा? वहाँ के गवर्नमेंट की निगाह में मुजरिम। तुम फैसला करो ना मिलके, यहाँ का परचम यहाँ मिलेगा, वहाँ का परचम वहाँ मिलेगा, ईरान का परचम ईरान में मिलेगा, इराक का परचम इराक में मिलेगा। लेकिन सलाम करो गाजी के आलम को इतनी आसानी से, सलाम करो गाजी के आलम को, यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, जहाँ चले जाओ वहाँ मिलेगा, हर जगह गाजी का आलम भी मिलेगा, हर जगह गाजी अब्बास के चाहने वाले भी मिलेंगे। अब मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, इतनी देर की तकरीर में कहा मुझे दाद चाहिए? नहीं, अब कह रहा हूँ मुझे इस जुमले पे दाद चाहिए। और देखो, इस जुमले पे तुम्हें इतना बोलना है कि यहाँ से इसके जरिए से एक मैसेज जाए, हम और हैं और हैं। नारा हैदरी, यहाँ से पैगाम जाए बीबी ज़ैनब के इस रोज़े से महाकाली के, दुनिया में मैसेज जाना चाहिए क्या? हम और हैं और जो समझा उसको मेरा सलाम। और है, बताओ। मैं अब सब मुल्कों की निशान की तारीख नहीं पढ़ूंगा, टाइम ही नहीं, बस दाद चाहिए। बताओ, जो ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, फैसला मिलके करना, ये जो हिंदुस्तान का तिरंगा है इसकी तारीख क्या है? इसकी तारीख क्या है? तो जवाब मिला, हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। हिंदुस्तान का तिरंगा वो है, जवानों जागो, सर उठाओ, हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। फौरन कहना, अब्बास का आलम वो है जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया। फैसला मिलके करना है आपको। अब वो जुमला आ रहा है, हिंदुस्तान का तिरंगा क्या है? जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। गाजी अब्बास का नाम वो है जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया, इंसानियत को बचा लिया। अब शर्म न करो, जाओ अलल ऐलान कह दो, जो तिरंगे को सलाम न करे वो देश का गद्दार कहलाता है, जो अब्बास के आलम को सलाम न करे वो इस्लाम का गद्दार कहलाता है। सलामत रहे, आबाद रहे आप। जिक्र गमे शह में ये कलम उठता रहेगा, जिक्र गमे शह में ये कलम उठता रहेगा, हो लाख जफा जोरो सितम उठता रहेगा। शब्बीर की जब तक के आजादारी है बाकी, अब्बास का दुनिया में अलम उठता रहेगा। नारे बस जाने की मान, जो तिरंगे को सलाम न करे,
حب الوطنی ایمان کی دلیل ہے. ہم لوگ وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. بے شک شرم نہ کرنا، حلال اعلان کہنا دنیا سے. جو ترنگے کو سلام نہ کرے وہ دیش کا غدار کہلاتا ہے، بے شک اور جو غازی کے علم کو سلام نہ کرے وہ اسلام کا غدار کہلاتا ہے. سبحان اللہ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کے تم فضائل سن رہے تھے، بڑا مظلوم آقا ہے. بڑا مظلوم آقا ہے. ایک جملہ قیامت کا کہوں، جب تنہائی میں سوچو گے رو گے. ساری حسرتیں غازی عباس کی دل میں دفن ہو گئی. کتنا قیامت کا جملہ میں نے پڑھا. ساری حسرتیں دل میں دفن ہو گئی. شب جمعہ ہے، جب علم پہ آ کے زیارت کرنا تو آنسوؤں کے سائے میں آج دعا مانگنا. دیکھو غازی، بس ایسے سمجھ لو، غازی کے لیے اتنا لکھا ہے جتنا ہاتھ والا آدمی نہیں دے پاتا ہے. کیسے برداشت کیا نہیں پتا مجھے. جتنا ہاتھ والا آدمی نہیں دے پاتا اتنا یہ بے ہاتھ والا دیتا. غازی پہ جب رونے کا دل کرے تو صرف لقب اٹھا کے دیکھو. غازی کا جو لقب ہے اس پہ رو گے. کیا کیا لقب ہے غازی کے؟ ارے سقائے سکینہ. اپنی آوازوں کو اور آزاد کرو. سقائے سکینہ، سقائے اہل حرم، باب الحوائج، باب المراد، ہے نا. اب ایک لقب پڑھ رہا ہوں، آنسو روک کے دکھاؤ، آوازوں کو روک کے دکھاؤ. جب میں نے اتنے لقب پڑھے، وہاں غازی عباس کا ایک لقب ہے، یہ جاؤ بے زینب. زینب کا پردہ با مصیبت. جزاکم ربکم خیر الجزا. بے جاؤ بے زینب، بی بی زینب کا پردہ. یہ بھی غازی کا لقب ہے. اب مجھے کچھ نہیں پڑھنا، میں نے لقب پڑھ دیا. سقائے سکینہ. ٹھیک، بزرگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. اللہ آپ کو برداشت کرنے کی طاقت دے. دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو برداشت کرنے کی طاقت دے. سننا جوانوں، جب سکینہ بی بی کو پہلا تماچا لگا، جب سکینہ بی بی کو پہلا تماچا لگا، میں نے تاریخ میں پڑھا سکینہ بی بی نے پہلے اپنے بابا کو نہیں بلایا، فرات کی طرف لوگ کر کے کہا اے چچا دیکھو سکینہ تماچے کھا رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہے جاؤ بے زینب، بی بی زینب کا پردہ. میں نے تاریخ میں پڑھا جب شہزادی زینب کے سر سے چادر چھینی گئی ہے تو شہزادی زینب نے پہلے بھیا حسین کو نہیں بلایا، فرات کی طرف رخ کر کے کہا اے بھیا عباس، آؤ دیکھو زینب کی چادر چھن گئی. یہی مال مجلس ہے، یہی حق ہے. آپ کی آواز سے بلند ہے. خدا آباد و رحمت نازل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء کے غم کے علاوہ. عزاداروں نہیں پڑھتا میں، بس چلتے چلتے وسلم کی زیارت کر لینا. 1 سے 1.5 منٹ تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنی مصیبت میں غازی عباس کو بلا کے دیکھو.
اپنی پریشانی میں غازی عباس کو بلا کے دیکھو، گھر میں اگر کوئی بیمار ہے غازی کو یاد کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، بہت واقعات ملتے ہیں، بس یہ بات سن لو، غازی عباس کے روزے پہ مجلس ہو رہی ہے، اے غازی مجھے ہمت دے دو، بس یہ جملہ پڑھ دو۔ اللہ اکبر، غازی کے روزے پہ مجلس ہو رہی ہے، ایک باپ اپنی بچی کو لے کے گیا مجلس میں، مجمع زیادہ تھا، بچی باپ سے بچھڑ گئی، باپ نے اپنی بیٹی کو بہت ڈھونڈا، بیٹی نہ ملی، بیٹی نے اپنے بابا کو بہت ڈھونڈا، باپ نہ ملا، ایک مرتبہ اس کی بچی کہتی ہے غازی کو بلا کے دیکھنا، اللہ اکبر، اس کی بچی کہتی ہے جب میں اپنے بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی اور میرا بابا مجھے نہ ملا، میں روضہ عباس کے قریب گئی، میں نے جالی کو پکڑا، ایک جملہ کہا، اے سکینہ کے چچا، مجھے میرے بابا سے ملا دو، اے سکینہ کے چچا مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ بچی کہتی ہے ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے چلو تمہیں تمہارے بابا سے ملاتے ہیں۔ بچی ان کے ساتھ چلی، تھوڑی دور چلی کہ وہ رہا تیرا بابا، وہ رہا تیرا بابا۔ بچی نے اپنے بابا کو دیکھا، جا کے لپٹ گئی، بابا کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں نے بہت ڈھونڈا۔ باپ کہتا بیٹا میں نے بہت ڈھونڈا، تم بتاؤ کہاں چلی گئی تھی، کہ بابا میں نے بہت ڈھونڈا۔ اب باپ کہتا یہاں تک پہنچی کیسے، اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روکنا، اگر سمجھ رہے ہو تو آوازوں کو نہ روکنا۔ ایک مرتبہ بچی کہتی بابا، اے بابا جب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی اور آپ نہیں ملے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں روضہ عباس کے قریب گئی، میں نے جالی کو پکڑا، ایک جملہ کہا، اے سکینہ کے چچا، اے سکینہ کے چچا مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ میں ایک شخص بابا آیا اور کہتا ہے چلو تمہیں تمہارے بابا سے ملاتے ہیں۔ میں تھوڑی دور چلی کہ وہ رہا تیرا بابا۔ باپ رونے لگا، باپ تڑپنے لگا، باپ چیخنے لگا، اے بیٹی وہ کون تھا، اسے جانتی ہو، کہ بابا جانتی تو نہیں مگر ہاں اتنا ہے جب میں اس کے ساتھ چلی میں نے جب جب چاہا اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑے۔ اے بابا ارے میں نے جب جب چاہا اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑے، بابا کا دامن لٹکا دیتا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ کی انگلی کیوں نہیں پکڑاتے، انہوں نے کہا جس سکینہ کے چچا کو بلایا تھا میں وہی سکینہ کا چچا۔ میرے دونوں بازو دریا پہ قلم ہو گئے، میں پانی نہ پہنچا سکا، میں وہی سکینہ کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا شب جمعہ ہے، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جن مرحوم اور مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوایا گیا ہے، کہ میرے مالک سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ اے میرے مالک خصوصاً یہ دعا ہے آج شب جمعہ میں، پہلی یہ کہ جنت البقیع جلد سے جلد آباد ہو جائے،
مزارات مقدسہ کی جلد سے جلد تعمیر ہو جائے. دوسری دعا یہ ہے اے میرے مالک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزوں کی حفاظت فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا موت حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اے میرے مالک ہم سب کو اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم سے اہل بیت اطہار راضی نہ ہو جائے. اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے ایک بار پھر معتبانہ گزارش ہے، آج شب جمعہ ہے، جو نام لیا میں نے سورہ فاتحہ کے لیے وہ سب یہاں جتنے لوگ ہیں ان کے جو بھی عزیز اور اقارب آج اس دنیا میں نہیں ان کے لیے، خصوصاً اس امام بارگاہ میں یہ جناب جعفر صاحب ان کے لیے، اور یہ جو مجالس ہوئی ہیں اس میں جن لوگوں نے بھی جس طرح سے حصہ لیا ہے، ان کے جو بھی رشتہ دار عزیز و قریب آج اس دنیا میں نہیں ہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتم حسین.
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. خدا حافظ.